بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا سر چکرا سا گیا تھا، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دور ہٹ رہا تھا اس سے۔ میری کافی دیر کی خاموشی سے وہ ایک دم پیچھے مڑی تو میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد احمد وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا۔ احمد میں تمہاری سونم ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم سونم نہیں ہو، سونم کی لاش اندر لٹک رہی ہے۔ یہ بولتے ہوئے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا، کون ہو تم؟ میں بہت زور سے چیخا تھا۔ اس بار میری آواز سے پوری ویلی گونج اٹھی۔ احمد میری بات سنو۔ وہ میرے اور قریب آنے کو تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ ہاں مار دیا سونم کو میں نے۔ اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان الفاظوں سے میری جان ہی نکال دی۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ احمد جب تمہیں پہلی بار میں نے اس راستے پر دیکھا مجھے تم سے محبت ہوگی۔ میں یوں ہی ٹہل رہی تھی، دوپہر کو میں نے تمہیں جاتا دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میرے آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز میں نے تمہارے راستے میں گلاب کا پھول رکھا۔ تم جب اسے اٹھانے لگے تو میں خود کو روک نہ پائی اور تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر تب تم ڈر گئے تھے۔ پھر تم تھکے ہوئے بھی تھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تب مجھے اور محبت ہونے لگی تم سے۔ جب تم سو چکے تھے میں نے تمہارا سر اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے احمد، اتنی محبت دی تمہیں، اور تم سے محبت اتنی ہوگی کہ میری محبت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ یہ بات جب بہت پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر آئی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا تو تم ڈر گئے تھے۔ پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں جب یہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے میرے سینے پر خنجر چلتے تھے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا۔ تم کون ہو؟ اصلی روپ ہے کیا تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد میں اصلی روپ میں آئی تو تم ڈر جاؤ گے۔ جب تمہیں پتہ بھی تھا میں تم سے ڈر جاؤں گا تم نے پھر بھی میری سونم کو مار ڈالا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لگنے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھتے ہی وہ ایک دم لپکی میری طرف۔ احمد وہیں رک جاؤ، پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا۔ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ احمد یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی میں بہت رویا ہوں۔ کچھ نہیں، چوٹ لگی بس۔ میں ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ چھن گیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی، اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا۔ رو رو کر تھک چکا تھا، میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی روز میں کالج کی بجائے ایک کتب خانے پر جا پہنچا۔ وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی۔ ہر کتاب پر ایک الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈالی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اس سے پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ میں نے فل تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کے اس راستے پر کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ سونم کے روم میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ احمد مجھے پتہ تھا تم آؤ گے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلمات پڑھنے شروع کر دیے جو رات بھر میں نے یاد کیے تھے۔ کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ احمد مجھے معاف کر دو، احمد مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی
اس کے جلنے سے میں بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ میں نے سونم کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ زور زور سے ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی ویلی میں ہی احمد کی بھی جان نکل گئی۔